اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج پیام صبح میں ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے دین اور معیشت۔ تو بہت اہم موضوع ہے، اس کا تعلق حالات حاضرہ سے، زمینی حقائق سے، عہد کے لمح سے بہت زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، دنیا بھر میں ہم ایک تاریخ پہ ایک نظر ڈالیں تو ہمیشہ سے یہ غربت اور افلاس کی معاشی مسائل، یہ دنیا کے مسائل، بڑے مسائل میں شامل رہے۔ بڑے بڑے فلاسفر آئے، انہوں نے ان پر کام کیا، تھیوریز آئیں، سسٹمز کوائن کیے گئے، اور پھر وہ اکنامک سسٹمز جو رائج بھی ہوئے، کچھ سسٹمز کچھ عرصے رائج ہونے کے بعد چلے گئے، لیکن غربت، افلاس، یہ مسئلہ تاحال قائم ہے۔ ہم دوسروں کی بات کیا کریں، ہم عالم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ عالم اسلام جس کے پاس قرآن کریم موجود، جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ موجود، اس کے باوجود 30% سے زیادہ عالم اسلام خط غربت سے نیچے ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ صرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں، ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین غربت اور افلاس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، قرآن کریم سے ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم کس طرح استنباط کر سکتے ہیں، اور آج عالم اسلام کو بالعموم اور پھر پاکستان بالخصوص ہمارا وطن عزیز غربت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے دینی پرسپیکٹو میں۔ خواتین و حضرات، یہ بات بالکل طے ہے کہ ہمارا دین غربت اور افلاس کو نہیں دیکھنا چاہتا، کسی مسلمان کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا، کسی مسلمان کو مفلس نہیں دیکھنا چاہتا۔ خواتین و حضرات، پورے قرآن کریم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں غربت کو یا افلاس کو سراہا گیا ہے۔ اگر دنیا سے بے رغبتی کی بات کی گئی ہے، زہد کی بات کی گئی ہے، تو اس کے مسائل کچھ اور ہیں، لیکن ایک عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے معاشی سرگرمیوں کے ساتھ جڑے رہنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، دین غیرت کی بات کرتا ہے اور ایک غیرت مند مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، کاد الفقر ان یکون کفرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قریب ہے کہ غریبی کفر تک نہ پہنچا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور خواتین حضرات ایک بات اور بہت اہم، کچھ کانسیپٹس ہمارے پاس یہ آ گئے ہیں مسلم معاشروں میں اور پاکستان کے معاشروں میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، ہمیں جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ ہمیں دے گا۔ عمل، حرکت بنا، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، اقبال نے لکھا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ قناعت کا تصور کیا ہے، توکل کسے کہتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزقی تحت رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے نیچے ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز جیسے کہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ آیات ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب، تلاوت قرآن کریم۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ، کیا آپ نے آیات منتخب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، قرآن کریم جو ایک نکتہ بیان کر دیتا ہے اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو نکتہ دے دیتا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں ہی میں نہ رہے. کنسنٹریشن آف ویلتھ یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دولت کو پھیلا دینا چاہیے. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چل رہے ہیں ایک بار پھر لاہور، جہاں منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ اس کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر وہ اس کی باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین. اور خواتین و حضرات، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بے مثال خطیب. خاص بات یہ کہ عہد پر بھرپور نگاہ، با مطالعہ شخصیت آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے. پیام صبح کا ایک اور بہت اہم، بہت مقبول، بہت معروف اور بہت محبوب نام محترم شجاع الدین شیخ صاحب. سب آپ سے واقف. میں آپ کی تعریف میں اور تعارف میں مزید کیا عرض کروں. پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں.
کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. صحیح جواب والدین. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا؟ 3 آپشنز. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 021345270009، 021345286061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ اپنا درست آپشن ہمیں روانہ کر سکتے ہیں 3031 پر SMS کے ذریعے. مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. قرآن کریم میں جس آیت ہم نے ابھی سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اَلَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ اصول دے دیا گیا کہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دولت نہ رہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. ہم یہ موٹی موٹی باتیں، یہ اصولی باتیں، اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. فی الحال آپ یہ فرمائیے کہ افلاس اور غربت کے تعلق سے، مفلسی کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر یہ بات درست فرمائی ہے کہ اسلام کو اس بات کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی قرآن کریم کی یہ چاہت ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے کہ مسلمان غریب ہو کر زندگی گزارے، یہ مفلسی کی زندگی گزارے. یہ اسلام کا نہ تو کوئی مطالبہ ہے، نہ یہ تصور ہے. خدا جانے یہ بات کہاں سے در آئی، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آدمی دیندار ہو اور آدمی بہت ہی زیادہ مذہبی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کی رہائش اور اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ مفلسوں کی طرح، غریبوں کی طرح اور بالکل غربت والا ہو. یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر آپ جانتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. تمام مفسرین کرام نے دنیا کی بھلائی کے اندر 3 باتیں لکھی ہیں: امن، سلامتی اور عافیت، اور رزق کی کثرت. یہ مفسرین کرام دنیا کی بھلائی میں لکھ رہے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والا، لطف اور احسان فرمانے والا ہے. اب وہ لطف و احسان اور کرم کی شکل کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ یرزق من یشاء، کہ وہ رزق عطا فرماتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ ہی بے شک رزق دینے والا ذو القوۃ المتین ہے. اس کے علاوہ احادیث کے اندر ہم جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں. فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہمیں کتب احادیث سے معصور ملتی ہیں، اس میں اللہم انا نسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا رزقا واسعا، اے اللہ ہمیں ایمان کامل دے، سچا پکا پختہ یقین صادق عطا فرما اور وسیع رزق عطا فرما. اور بہت ساری کتابوں کے اندر یعنی احادیث میں یہ بات موجود ہے، اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا واسعا، رزق واسع، کشادہ، حلال لقمہ، طیب، پاکیزہ رزق ہے اللہ ہمیں عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں مانگ رہے ہیں اور ظاہر ہے امت کو تلقین کی جا رہی ہے ان دعاؤں کی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں غربت کا یہ تصور کہ تم غریب بنو، غریب رہ کر زندگی گزارو اور غربت پر آمادہ رہو، یہ اسلام کا ہرگز تقاضا اور مطالبہ بالکل نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے، گراؤنڈ ریالٹی کی بات ہے، اس کو بھی قرآن نے ہی واضح کیا ہے. بات آگے چلے گی تو میں اس آیت کا دوبارہ بھی حوالہ دوں گا. غربت رہے گی ضرور، اور غربت کا اس دنیا کے اندر ہونا ضروری ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر زندگی کی اور معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم لوگوں کے درمیان میں درجات کا فرق رکھتے ہیں. کچھ کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کچھ کے رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اور یہ دنیا کا ایک فطری نظام چلانے کے لیے اللہ کا حکیمانہ سسٹم ہے. اگر سارے کے سارے
مالدار اگر ہو جائیں گے تو اس دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. آپ اپنی گاڑی کے ٹائر کا پنچر کس سے لگوائیں گے؟ پہاڑوں کو تراش کر کے راستے کون بنائے گا؟ ہسپتال میں نرس نہیں ملے گی، گلی کا خاکروب آپ کو دستیاب نہیں ہوگا، دنیا کا نظام معطل ہو جائے گا. اگر سارے کے سارے مالدار ہو جائیں، سارے کے سارے کروڑوں پتی ہو جائیں، نہیں چل سکتا یہ نظام. امیر محتاج ہوتا ہے غریب کی خدمات کا، اس کی سروسز کا. اسی طریقے سے سارے کے سارے غریب ہو جائیں، یہ حکومتوں کا سسٹم چلے گا؟ یہ بین الاقوامی تجارتیں چلیں گی؟ یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ چلتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا اگر سارے کے سارے غریب ہو جائیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. لیکن وہ جو استحصال والی بات ہے، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں، بھائی انیق صاحب، بھائی شجاع الدین شیخ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، قرآن سے بڑا خصوصی انس ہے ان کو. ایسی آیتیں ہوتی ہیں، ایسے آیتوں کے بعض ٹکڑے ہوتے ہیں، انسان پوری پوری رات اس کے اوپر سر دھنتا رہتا ہے. یہ جو کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، یہ عجیب و غریب چیز ہے. سبحان اللہ. آگے گفتگو چلے گی انشاءاللہ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے، استحصال اسلام نہیں چاہتا. غربت گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ ہوگی، لیکن خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنا اور مفلسی کی زندگی گزارنا اور تنگ دامن ہو کر زندگی گزارنا، پسماندہ زندگی گزارنا، یہ اسلام کا ہرگز مطالبہ نہیں ہے. یہ تو اپنے دل دماغ سے نکال کر کے باہر پھینک دینا چاہیے. قرآن کریم جگہ جگہ اور احادیث میں تجارت کی یہ جگہ جگہ پر ترغیب دی. یہ کس لئے؟ تاجر الصادق الامین خیر من الف عابد. 1000 عابدوں کے مقابلے میں وہ تاجر اللہ کی نظر میں زیادہ افضل و مقبول ہے جو سچا ہے، جو امانت دار ہے. تجارت کی جگہ جگہ ترغیب، بزنس کی ترغیب. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سچا تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ترغیب دی جا رہی ہے. اچھا، ہم کانسیپٹ ذرا پہلے کلیئر کر لیتے ہیں. اور بہت اچھی گفتگو فرما دی مفتی زبیر صاحب نے. اسی بات کو آگے اس کا جو کنیکس اگر میں بیان کرنا چاہوں شجاع صاحب، وہ یہ کہ دولت کا مخالف نہیں ہے دین، دولت سے محبت یا دل میں جگہ دینے کا مخالف ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایسا نہیں ہے یاسب ان مالہ اخلدا. صحیح بات. شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق ہمارا اصل مسئلہ معاش کا نہیں بلکہ معاد کا ہے. سبحان اللہ. پہلی بات، سبحان اللہ. یہاں رہتے ہوئے اس اصل زندگی آخرت یعنی معاد کی فکر کرنی. دوسری بات ہے کہ اس معاد کی تیاری کے لیے مہلت اور موقع اسی زمین پر ہے. جس زمین پر بھیجا گیا، رب فرماتا ہے تمہارے لیے میں نے سجایا اسے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہاری خدمت پر اسے لگا دیا. رب یہ چاہتا ہے کہ زمین کے وسائل کو ایکسپلور کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے. سیدنا آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر زمین پر بھیجا گیا تو جو علوم مادی ہیں یا فزیکل سائنسز جسے آج ہم کہتے ہیں، یہ علوم بھی پوٹینشلی ان کو عطا کیے گئے اور علم وحی، علم ہدایت بھی ان کو عطا کیا گیا تاکہ صحیح طور پر زمین کے وسائل کو استعمال کیا جا سکے. ایک فرد کی سطح پر آئیں تو دین معاش کی جد و جہد کو فرض قرار دیتا ہے. ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چھپے ہوئے نوٹ پر پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پہلے وہ فرنٹ پہ تھا، وہ بیک سائڈ پہ چلا گیا کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. اصل میں تو یہ ترجمانی ایک حدیث مبارکہ کی ہے کہ کسب الحلالی فریدۃ بعد الفرائض. رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد. جیسے عبادات ہیں اور دیگر معاملات میں فرائض ہم پر عائد کیے گئے، یہ رزق حلال کمانا بھی فرض قرار دیا گیا. حتیٰ کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو، جو لقمہ تم اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، وہ صدقہ ہے تمہارے لیے. یہاں تک فرمایا کہ جو مال تم اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے. آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو جو انٹرو میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے. اسلام ایک بندے پر کم از کم اس کی جو جائز حاجات و ضروریات ہیں اور جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں، اس کے لیے معاشی جد و جہد کو پسند فرماتا ہے. انٹرو ہی میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جس پر ہم بحث ابھی نہیں کر رہے کہ قناعت اور زہد یہ بڑے مطلوب جذبات ہیں دین کو، لیکن اس وقت ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے، کسی اور موقع پر کر لیں گے. لیکن مطلق معاشی محنت اور جد و جہد، اس پر ہمارے دین نے زور دیا. حتیٰ کہ آپ غور فرمائیے قرآن حکیم کی جو طویل ترین آیت ہے
سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، آیت الدین جسے کہا جاتا ہے، جس میں قرض کے حوالے سے گفتگو ہے، وہاں یہی بات آ رہی کہ اگر قرض کا معاملہ ہو رہا ہے اس کو لکھت پڑھت میں لایا جائے، اس پر گواہ بنائے جائیں، کوئی اہم سودا ہو رہا ہے جس میں آئندہ کبھی جھگڑے کا امکان ہو سکتا ہے تو اس پر بھی گواہ بنا لیے جائیں۔ یہ اہمیت ہے قرآن حکیم کے نزدیک کہ قرآن کی طویل ترین آیت جو ہے وہ معاشی معاملات، قرض کے معاملات سے متعلق گفتگو کرتی ہے۔ یہ بڑا غیر اسلامی تصور ہوگا، مفتی صاحب نے بڑی وضاحت ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہم مفلس رہنے کو دینداری سمجھنا شروع کر دیں، ہم غریب انٹینشنلی رہنے کو دینداری سمجھنا شروع کر دیں، یہ قطعاً غیر اسلامی تصور۔ ایک اور خوبصورت بات مفتی صاحب کی بات میں آ گئی ہمارے سامنے کہ نظام دنیاوی اللہ نے ایسا رکھا کہ کچھ کو مال زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا تاکہ دنیا کا نظام چل سکے۔ اس میں بھی یاد رہے یہ زیادہ دیا جانا، یہ کم دیا جانا بھی امتحان کے لیے ہے، کہیں صبر کا امتحان ہے اور کہیں شکر کے حوالے سے امتحان کا معاملہ ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ اسلام اس غربت اور مفلسی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کا ایک بڑا کیچنگ ورڈ ہے لفظ عدل، جسٹس۔ امپائر آف فیتھ کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے، اور اس میں جتنے اسکالرز تھے وہ غیر مسلمز تھے، ہر ایک نے یہ تسلیم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو اہم ترین کیچنگ ورڈ ہے وہ عدل کا لفظ ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عدل کی بات نہیں کی بلکہ وہ عادلانہ نظام قائم کیا کہ وقت کے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غریب کی غربت کو مٹانے یا اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے رات کی تنہائی میں اپنے کمر پر اناج کا بورا لاد کر جا رہے ہوتے ہیں، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ تو زکوٰۃ دینے والے دکھائی دیتے، لینے والے دکھائی نہیں دیتے۔ تو زمین پر کبھی بھی وسائل کی کمی نہیں رہی۔ رب کا نظام یہ ہے کہ انسان زمین پر بعد میں بھیجا گیا، زمین کو پیدا کیا جانا اور اس کو سجایا جانا یہ پہلے ہوا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 سے 12 میں اس کی تفصیل ہے۔ بچہ ماں کے بطن سے برآمد بعد میں ہوتا ہے، اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ظالمانہ نظام چند افراد کے ہاتھوں میں دولت کو مرتکز کر دیتا ہے، اور اسلام اس کے خلاف ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اکنامک ایشوز کے حوالے سے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے چند افراد کے درمیان کنفائنڈ ہو کر نہ رہ جائے۔ 421 افراد اس وقت زمین پر دنیا کی 60 سے 70% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 360 افراد دنیا کے اگر اپنی دولت کا 2.5%، ہماری معروف اصطلاح میں تو ہم زکوٰۃ کہیں گے دینی اعتبار سے، لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے بات کہیں تو 360 افراد اپنی دولت کا 2.5% سالانہ ادا کرنا شروع کر دیں تو اس زمین سے غربت کافی حد تک ختم یا کم کی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم آپ نے بات کی پوری کائنات کی، پوری دنیا کی۔ مسلمان جو دنیا ہے اس میں ہی اگر زکوٰۃ نکال دی جائے، جو زکوٰۃ کا وہ نظام جو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہمارے علاوہ، بالکل، اور یہ پورے عالم اسلام سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، یہ ایک سسٹم ہے ہمارا۔ لیکن کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع تو یہ ہے کہ جسے آپ نے فرمایا اور آپ نے ہی فرمایا کہ موٹیویشنل فیکٹر، کہ مفلس نہیں دیکھنا چاہتا دین کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو۔ خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری۔ مفتی زبیر صاحب نے اور شیخ صاحب نے جو باتیں قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں بتائیں، کانسیپٹ وہ کلیئر ہوتا ہے کہ دین یہ تو دیکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے اور یہ مانتا ہے اس بات کو کہ درجات ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ امیر ہوں گے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا جائے گا، بے عملی نہیں ہوگی۔ نیچے والا ہاتھ کم قیمت ہوتا ہے اوپر والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ ہمارا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ آج عالم اسلام میں اور خاص طور پہ پاکستان میں ہمارا ہاتھ نیچے والا ہاتھ کیوں ہے؟ یہ تصور خلاف دین ہے۔ اور خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے قبل ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر میں غریب پیدا ہوا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر میں غریب مر جاؤں گا تو اس میں پورا میرا قصور ہوگا۔ خواتین حضرات، تشریف لاتے ہیں، یعنی ہم حاضر ہوں گے دوبارہ بریک کے بعد، اور یہی سوالات رکھیں گے سامنے اپنے علماء کرام کے سامنے کہ جو خیرات کا عمل جو ہم کر دیتے ہیں، کیا خیرات سے مفلسی اور غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔
خیرات دے کر معاشرے کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے صرف خیرات کے ذریعے، بلکہ ایسا کام کرنے چاہیے جس میں سوسائٹی ہماری اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے دین اور معیشت کے حوالے سے کہ دین غربت اور افلاس کو کسی مسلمان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں، اور اب تک جو گفتگو سامنے آئی وہ یہ کہ دین کسی مسلمان کو غریب، فقیر، مانگتا ہوا ہاتھ اس کا نہیں دیکھنا چاہتا۔ خواتین و حضرات، اس تعلق سے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو ہوئی۔ اسی گفتگو کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس وقت میں آپ کی خدمت میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کوئز کمپٹیشن میں کہ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ صحیح جواب والدین۔ انشکر لی ولوالدیک، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور والدین کا کس طرح والدین کے مقام کو بلند کر دیا گیا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا؟ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، صحیح آپشن روانہ کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اپنا درست آپشن 3031 پر۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہے ہماری، اب ہم آپ کی ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ موضوع سے متعلق اگر سوال ہو تو وہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی فونز کچھ ایسے ہیں کال جو منتظر ہیں ہماری، پہلے وہ کال لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر میرا یہ سوال ہے، آج ٹاپک ہے دین اور معاشرت کا نا۔ جی ہاں۔ تو معاشرت میں آج کل جیسے سوسائٹی میں ہم لوگوں کے ہاں مڈل کلاس میں زیادہ تر عورتیں اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہیں، تو بڑوں میں بعض اوقات جو دقیانوسی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کمائی کے لیے نہیں بنی ہوئی نا۔ تو جو عورتیں اپنا گھر چلا رہی ہیں معاشرت میں اتنا ہی کر رہی ہیں، اپنا رول ادا کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا معاشرت میں کتنا حصہ ہے؟ وہ کتنا معاشرت میں اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں؟ جی بالکل، اور دین اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال۔ مفتی صاحب، پہلے میں ان خاتون کا سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد ہم بات کریں گے خیرات کے حوالے سے۔ کچھ خیرات ہم دے دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی، وہ ایک پیوند کاری کا عمل لگتا ہے، مستقل بنیاد پہ علاج نہیں ہو رہا۔ لیکن پہلے کیا یہ عورتوں کی جو معاشی حیثیت ہے، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک، اور اس غیر اسلامی تصور ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک خاندانی سسٹم اور نظام کو اور عائلی سسٹم کو چلانے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن و حدیث کی طرف سے ایک باقاعدہ تقسیم کار ہے، اور تقسیم کار کے اعتبار سے عورت اور بیوی بچوں کا نان نفقہ شوہر پر واجب اور لازم ہے، لہذا کسب وہ کرے گا، کمائے گا وہ، لیکن گھر کی جو مینجمنٹ ہے، گھر کے انتظامات، گھر کے جو معاملات ہیں وہ عورت کرے گی۔ جہاں تک خاتون نے یہ بات کی ہے کہ بہت ساری عورتیں وہ واقعتاً جن خواتین کو معاش کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس ضرورت کا بھی شریعت نے کہیں پر انکار نہیں کیا اور اس کے لیے نکلنے کو ناجائز بھی نہیں قرار دیا۔ بغیر ضرورت کے اگر عورت جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ عورتوں کا اصل ٹھکانہ، اصل مرکز، اصل مقام گھر ہے،
کہ وہ گھر کے اندر رہے، لیکن جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے اور ضرورت کی بنیاد پر جاتی ہے تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت عورت کا باہر جانا بھی جائز، اس کا کمانا بھی جائز۔ ہاں، کمانے کا جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ انداز اور طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ وہ اپنے شرعی طریقے اور حدود کے مطابق جا کر کے کماتی ہے تو شرعاً اس کے اندر کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اس بارے میں آپ کی یہی رائے ہے؟ بالکل یہی رائے، صرف 2 جملوں کے اضافے جی کے بالکل ساتھ ٹھیک ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ کفالت کی ذمہ داری اصلاً مرد پر ہے، اور دوسری بات، جب ہم آسائشوں کو ضروریات بنا لیتے ہیں تو پھر اپنی معیشت کی فکر اپنے اوپر خواہ خواہ بڑھاتے ہیں، پھر ایک شوہر بیوی کیا بچے بھی چھوٹی عمر میں کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے اوپر اضافی بوجھ لاد کر عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے، اس سے ہمیں قطعاً اتفاق نہیں۔ لیکن کوئی خاتون ممکن ہے کہ بیوہ ہو گئی ہوں، کسی کے والد یا بھائی ڈس ایبل ہو گئے ہوں، یہ مجبوری ہے جس کا بامر دین نے لحاظ- مجبوری، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ضرورتاً مفتی صاحب نے بالکل وضاحت اور صراحت سے بیان کر دیا یہ، لیکن یہ کہ صرف جیسے آپ نے فرمایا کہ آسائشوں کے لیے یا اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، اپنے وارڈروب کو بڑا کرنے کے لیے اگر کوئی خاتون گھر سے نکلتی ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کی تو اس کی اجازت دین نہیں دیتا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے تو شیطان اسے تاکتا رہتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ کالز مزید لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب صاحب، طاہر عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی طاہر صاحب۔ سر عرض یہ کرنی تھی، ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ اس سلسلے میں عرض یہ چھوٹی سی میری یہ تھی کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں اسلام کو، دین کامل کو دنیا میں آئے ہوئے۔ ہمارے علماء دین، علماء حق، مشائخ آج تک سوائے قرآن پاک کی احادیث کا ترجمہ پیش کرنے کے علاوہ معیشت کے اوپر کوئی پراپر نظام، معاشی نظام اسلامی دنیا کو نہیں دے سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ نہ ہی کوئی پراپر اسلامی نصاب ہم اپنے بچوں کو دے سکے بنا کے آج تک۔ ٹھیک ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے علماء دین حق کے پاس سوائے آیات کے ترجمے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرنے کے علاوہ اس ساری چیزوں کے اوپر ایک پراپر معاشی نظام یا ایک پراپر، اچھی بات ہے بالکل یہ ہے، اور جو ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں، نصاب کے ساتھ ساتھ سسٹم کیوں نہیں ہے، اور وہ سسٹم کاغذ پہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اسلامک سسٹم نہیں ہے۔ جی آپ جتنا بھی برا کہیں مغرب کو، اس نے 300-400 سال کے اندر کیپٹلزم کا سسٹم لے کر آیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور سوشلزم، جمہوریت کا ایک حکمرانی نظام لے کر آیا۔ جی بالکل سب کچھ ایک تعلیمی نظام کھڑا کیا اس نے، آپ اسے برا کہہ لیں یا بھلا کہہ لیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے اپنے تمام چیزوں کو ہم کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم اور ہمارا دین اصول فراہم کر رہا ہے معاش کے حوالے سے۔ سسٹم قائم کرنا، سسٹم کی تخلیق کرنا، یہ ہمارا کام ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ اور صرف علماء کرام ہی کا نہیں، اس وقت 1.5 ارب مسلمان، اس میں ہمارے انٹلیکچوئل بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اکنامسٹ ہیں جو بیٹھے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں۔ کیا وہ قرآن کریم کے معاشی اصولوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اور اس کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کوئی نظام، معاشی نظام یا کوئی سیاسی نظام قائم کر سکے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ جن کو ہم زمین پہ اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو کیا ہم نے اس اصول کو کسی سسٹم میں ڈھالا؟ کیا ہم نے کوئی باقاعدہ نظام بنایا؟ نہیں۔ لیکن ہمارا مقصد اور موضوع آج کا، اور آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ معاشی نظام اب تک نہیں بن سکا۔ سرمایہ دارانہ نظام دنیا پر رائج ہے، اور بلکہ اب جب سے 70 سال سوشلزم، اشتراکیت رخصت ہوئی، اب تو واحد نظام رہ گیا، اور وہی نظام جو استحصال کی بنیاد پر قائم ہے، جس میں اخلاقیات نہیں، ہماری معیشت، دین کی معیشت
معاشی اخلاقیات کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب والا. ڈاکٹر اسلام بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب ڈاکٹر صاحب فرمائیے. اچھا انیس صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت اچھا پروگرام ہے, بہت اچھے طریقے سے سب جا رہے ہیں. ہم افراد کے حوالے سے ہم کبھی بات تھوڑا سا مختصر ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ بول رہے ہیں اشتراکیت کا, آپ نے بتایا کہ جو ہے نا سرمایہ داری نظام, وہ سب اپنی جگہ پر ہے. میں بات کروں گا مدارس. بڑے بڑے مدارس ہیں یہاں پر, بہت زبردست کام ہو رہا ہے. کیا اور ہم نے مدارس کے افراد نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو ہے نا ان کا جو کورس ہے اس کو سسٹم کو ریکگنائز کیا جائے. گورنمنٹ نے ریکگنائز بھی ایک حد تک کیا, لیکن کیا ان لوگوں نے, چلیے اگر جو ہے نا ڈاکٹرز نہیں نکل سکتے اس وہاں سے, لیکن ٹیکنیکل افراد تو وہاں سے بنائے جا کر نکالے جا سکتے ہیں نا, جو کہ افراد جو ہیں وہی آ کر وہ آگے بڑھیں, آگے سسٹم کو جو ہے نا انفورس کریں. ہمارے زیادہ تر انڈیویجولس جو کہ یعنی شجاع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اکنامکس میں کرے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کب اکنامکس میں کب شامل ہوئے ہیں. ہم صرف انتظار یہ کرتے ہیں کہ ہاں ہدایت مل جائے گی تو پھر جو ہے نا اس طرف آیا جائے گا. لیکن مدارس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ یعنی پیرلی ٹیکنیکل ان کو ہم رٹے توتے جو ہے نکال رہے ہیں اس سسٹم سے, دونوں سسٹم سے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم مدارس سے بہت اچھی فورس نکالی جاتے ہیں جو بیلنس ہمیں جو ہے نا ایک معاشرہ دے سکتی ہے. کیوں اس طرف کام نہیں کیا جاتا؟ بہت اچھی بات کی. اور آپ نے ایک بات, جو آپ کی بات مجھے آپ کے سوال میں اور آپ کے تبصرے میں ایک بات جو بہت پسند آئی, وہ یہ کہ آپ نے مدارس کے کام کی تعریف بھی کی کہ مدارس میں زبردست کام ہو رہا ہے. اس سے اچھا کام ہو بھی نہیں رہا ہے, لیکن ہم اس کو اور مزید بہتر بالکل ٹھیک ہے. اور عہد کا لمس ہونا چاہیے, عہد کا لمس. دین کبھی پرانا نہیں ہوتا, شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی, قرآن کریم ہمیشہ امامت کرتا رہے گا. تو سسٹم کوائن کیوں نہیں ہو رہے؟ اچھا سوال اور درد مندی کے ساتھ کیا گیا سوال. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب انیق صاحب, میں ڈاکٹر بی اے صدیقی بول رہا ہوں. جناب والا, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرا مفتی زبیر صاحب سے اور ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں مولانا صاحب ان سے بھی ہے جی کہ رمضان المبارک میں ایک ایسے شہر میں جہاں پہ تقریباً 500 گز کے فاصلے پہ 6 مساجد زیر تعمیر تھیں, اچھا, یا کچھ تعمیر ہو چکی تھیں, ان کی رینوویشن ہے یا جو بھی ان کا نام تھا, تو انہوں نے زکوٰۃ کے لیے جو بینرز, جو جس طریقے سے زکوٰۃ انہوں نے طلب کرنے کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا, وہ بحیثیت مسلمان مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ کیا اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے تھوڑے فاصلے پہ 5-6 مساجد, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور زکوٰۃ کا بہترین طریقہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہو, وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ سوالات رکھتے ہیں ہم ایک ایک کر کے. طاہر صاحب کی کال آئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ اس پہ آغاز کریں. یہ بڑا اہم موضوع ہے. پھر آپ کا پروفیشن بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جن کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پھر آپ ایسٹ ویسٹ دونوں کو دیکھتے ہیں. یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہم اب تک دین کا کوئی معاشی نظام دے نہیں پائے. مغرب جو خواب دیکھتا ہے وہ حقیقت میں ڈھل جاتے ہیں اور ڈھال دیتا ہے. وہ 70 سال سوشلزم کو ہم جتنا برا بولیں, لیکن 70 سال نافذ تو رہا وہ. یہ اور بات کیونکہ وہ ایک مصنوعی نظام تھا, اس کو دیش نکالا مل گیا اور دنیا سے ختم ہو گیا. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے, ایک اصولی بات تو ذہن میں رکھیے کہ جس مغرب کی ہم بات کرتے ہیں وہاں کسی درجے میں ایک عسکری قوت اور ایک نظام کی سپورٹ موجود ہے, جس کے نتیجے میں وہ صرف اپنے ہی ملک نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک کے اہل علم, جو جن کو آپ دانشور کہیں, انٹلیکچوئلز کہیں, ٹیکنوکریٹس کہیں, ان کو جمع کرتے ہیں اور ان کی علمی فکری سوچ کو سسٹم سپورٹ کرتا ہے, جس کے نتیجے میں ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے بھی آتی ہیں اور خواہ وہ مادہ پرستانہ سوچ پر مبنی نظام ہو, وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہم اگر پاکستان کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, مدارس کے کام کے حوالے سے گفتگو کی جانی چاہیے, مدارس والے بھی کرتے ہیں, بحث بھی ہو سکتی ہے, اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آج ہماری حکومت مسلم معاشروں کے اندر بائی لارج مدارس کو سپورٹ دینے کو تیار ہے؟ اگر مدارس میں کوئی نظام ہے
اس کی بہتری کے لیے کچھ وسائل کی اگر فراہمی ہے تو کیا آج ہماری حکومتیں ان کو سپورٹ دینے کو تیار ہیں؟ یہ ایک بہت قیمتی نکتہ ہے۔ نمبر 2، ایک عام مسلمان کی ہم بات کریں، کیا ایک عام مسلمان کی پرائرٹی میں دین ترجیح رکھتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی قابل نہیں ہے اس کو ہم مدرسے میں داخلہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی پرائرٹیز ہیں۔ نہیں شیخ صاحب، مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے۔ جی فرمائیے۔ میں جسارت کر رہا ہوں، جان کی امان پاؤں تو عرض نہیں فرمائیے۔ دیکھیں، مدارس کی بات اور جو پرائرٹی اور سماجی ترجیحات، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے ابھی شاید ایک جملہ یہ بھی کہا تھا اس سوال کے جواب میں کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ ہم صرف پاکستان کی یا کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں، جس میں ترکی بھی شامل ہے، جس میں ملیشیا بھی شامل ہے، پورا عالم اسلام، ایران شامل ہے، سعودیہ شامل ہے، پاکستان بھی۔ اس وقت کم از کم 500 بڑے دانشور عالم اسلام میں کام کر رہے ہیں اکنامکس پر، ٹھیک ہے؟ ہم باہر جاتے ہیں، آپ بھی باہر جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی سسٹم اب تک سامنے نہیں آیا، جو میں ریپیٹ کروں گا اپنی بات کو، کہ دین ہر مسئلے کا حل اپنے اندر موجود رکھتا ہے۔ معاشی نظام، اصل میں یہ بات کہنا کہ کوئی سسٹم سامنے نہیں آیا، بات یہ ہے کہ جب 1991 میں یہاں پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت نے سود کے حوالے سے فیصلہ دیا، اس وقت بھی بحث آئی تو ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے کہا ہمارے حکمرانوں کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، ورنہ ہمارے ہاں اہل علم، صرف علماء نہیں، جن میں بینکرز جو خدا کا خوف رکھنے والے، جن میں اکانومسٹ ہے خدا کا خوف رکھنے والے، ان کی وہ سفارشات بس وہ کاغذوں کے اندر کہیں موجود ہیں، وہ فائلوں کے دفتر کے اندر کہیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، اگر ان کی نیتیں صحیح ہوں تو آج ہمارے اس ملک کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ خالی میں تحریر کر کے کوئی شے دے دوں تو آپ اس کو کتاب کا حصہ تو بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، الحمدللہ۔ آپ خود فرما رہے ہیں 500 دانشور آپ فرمانے کی دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں تو وہ کیا جھت تو نہیں مار رہے ہوں گے نا؟ لیکن ایک چیز ریسرچ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے بہت، اور صرف مسلم امہ ہی میں نہیں، ہمارے وہ دانشور جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میری عرض یہ تھی کہ کیا وہ نظام، کوئی معاشی نظام کاغذ پر آیا؟ آپ بات کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کی، نفاذ کی۔ جی مفتی صاحب، میں عرض یہ کروں کہ اس سلسلے میں جب یہ دونوں کالر کی جو باتیں تھیں یہ مشترک تھیں کہ کیا اسلام کا معاشی نظام علماء نے دے دیا ہے یا نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآنی آیات کا کچھ ترجمہ پڑھتے ہیں اور کچھ احادیث ہیں جن کا وہ ترجمہ پیش کرتے ہیں، جیسے پہلے کالر نے کہا تھا۔ اس کا جواب میں یہ دوں گا، مکمل معاشی نظام علماء دے چکے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ جی اب سنیے، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت لائبریریاں بھر چکی ہیں، 70 جلدوں پر مشتمل صرف اور صرف OIC کے ماتحت مجمع فقہ الاسلامی جدہ کے اندر جو سکالرز نے 70 مجلات کے اندر وہ پورے کا پورا خاکہ پیش کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، صرف یہ نہیں ہے، 2 قسم کے نظام پیش کیے گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ اسلامائزیشن کا عمل معاشرے کے اندر لانا ہے، اس وقت تک آپ کو بانڈ کا متبادل کیا چاہیے، ڈیبنچر کا متبادل کیا چاہیے، شیئر کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، سود، جی سود کو ختم کر کے جتنے موڈ آف فائنانسنگ ہیں ان موڈ آف فائنانسنگ کو اسلامائزیشن کر کے ان کی کس طریقے سے رائج کیا جائے۔ یہ یاد رکھیے اس وقت معروضی حالات کی روشنی میں متبادل سسٹم، یہ متبادل سسٹم الگ دے دیا گیا ہے۔ اسلام کا چاہت والا جو آئیڈیل معاشی نظام ہے وہ الگ دے دیا گیا ہے۔ اس پر اتنا بڑا کام ہو چکا ہے، میں تو حیران ہوں کہ کیوں ہمارے سامنے نہیں۔ لائبریریاں بھر چکی ہیں، صرف انڈیا کے اندر 1500 علماء پر مشتمل وہاں کی جو ایک شریعہ کونسل ہے، اس نے بہار، پٹنہ وغیرہ کے اندر جو سیمینارز کر کے درجنوں کتابیں تو وہ نکال چکے ہیں۔ جمعہ 4 دن نہیں ہوا ہے آپ کے پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک، آپ پاکستان کو اسلامی بینکنگ کا لائسنس دیے ہوئے، درجنوں بینکوں کے اندر یہ جو اسلامی بینکنگ، اب میں یہاں ایک بات ٹوکوں گا، جیسے میں اسلامی بینکنگ کی بات کروں گا آپ فوراً کہہ دیں گے اس میں فلاں خرابی، میں اس وقت اس کے جائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن ان کے شرعی ایڈوائزر کنہوں نے فراہم کیے؟ کیا وہ مدارس سے نہیں فراہم کیے گئے؟ جو شرعی ایڈوائزر فراہم کیے گئے آخر وہ جانتے ہیں نا شیئرز کو،
وہ جانتے ہیں نا ڈے ٹریڈنگ کو, آخر وہ جانتے ہیں رسک ٹرانسفر ہونے کو, آخر وہ یہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں, تبھی تو وہ وہاں پر ایڈوائزر بن کر کے بیٹھے ہیں. یہ آپ کے جمعہ 4 دن نہیں ہوئے, آپ کے اسٹیٹ بینک کے آپ پاکستان نے جو اسلامی بینکنگ کا لائسنس جاری کیا ہے, ان کو کون پرووائڈ کر رہے ہیں؟ مدارس کے اندر باقاعدہ اسلامی معاشی نظام کے اوپر کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, سلیبس سے وفاق المدارس میں شامل ہو چکا ہے. میں خود پڑھاتا ہوں اسلام اور جدید معیشت و تجارت, میں خود پڑھاتا ہوں. اور دوسری آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک کتاب ہے المعاجیر الشرعیہ کے نام سے, سینکڑوں جلدوں پر آ چکی ہے. یہ کیا کام ہوا ہے عربی میں, اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی سخت ضرورت ہے. وہ یہ کام ہوا ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو اسلامی بینکنگ ہے, یہ اسلامی بینک ایک دوسرے سے جب معاملات کریں گے, ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے, ٹیکسیشن کے حوالے سے, ضرائب کے حوالے سے, شیئرز کے حوالے سے, انشورنس کے حوالے سے, تکافل کے حوالے سے, بیمے کے حوالے سے, یہ جب آپس کے اندر کام کریں گے تو ان کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ بینکوں کے آپس کے معاملات کے حوالے سے چاروں فقہوں کو سامنے رکھ کر المعاجیر الشرعیہ کے نام سے باقاعدہ کام کر دیا گیا ہے. یہ ایک بات میں ضرور تسلیم کروں گا, عرب دنیا میں اس کے اوپر کام بہت ہوا ہے, ہماری اردو زبان کے اندر کام اس کی نسبت قدرے کم ہوا ہے, لیکن معاشی سسٹم, معاشی نظام, اسلام کا چاہت والا معاشی نظام آن پیپر ہو چکا ہے. 2 چیزیں میں یہاں پر ضرور تسلیم کروں گا. بدقسمتی سے ہمیں کوئی ایسی اسٹیٹ میسر نہیں آ سکی ہے, ایسا زمین کا خطہ اور ٹکڑا نہیں میسر آیا کہ جس کے اوپر ہم باقاعدہ اس کو نافذ کر سکتے. اسی کام کے لیے پاکستان لیا گیا. اچھا, اب پاکستان کے اندر بھی آپ کو ایک بات بتاؤں, جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی بات کی ہے, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل, آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل جو یہاں پر موجود ہے, اس کے تمام, میرے مکتب فکر کو چھوڑ دیں, آپ اپنے مکتب فکر کسی اور کو چھوڑ دیں, تمام کے تمام ارکان یہ بات تسلیم کر کے کئی دفعہ حکومتوں کو اسلام آباد کو کہہ چکے ہیں کہ بھائی اسلام کا معاشی سسٹم یہ تیار پڑا ہوا ہے, سفارشات تیار پڑا, قابل قدر ذخیرہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر, ملک کے اندر معیشت کو اسلامائزیشن کرنے کے حوالے سے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لائبریری کے اندر جا کر کے دیکھا ہے. اس کو اگر نافذ کر دیا جائے, حتیٰ کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام مکاتب فکر کا بھی اس کے اوپر اتفاق, 31 علماء نے باقاعدہ دیا ہے کہ ہم کو اس کے اوپر مکمل اتفاق ہے, آپ اس کو اٹھا کر کے نافذ کر دیجئے. کسی چیلنج کا ہم جواب نہ دے سکیں, ہماری ناکامی ضرور ہوگی. کیپٹلزم کے خلاف لائبریریاں بھر چکی ہیں, اشتراکیت کے خلاف وہ قرآنی آیات کا محض ترجمہ تو نہیں کیا گیا نا. سرمایہ دار نظام آج رائج ہو چکا ہے, بلکہ معاشی عقیدہ بن چکا ہے. پیرلل ایک نظام ہونا چاہیے. شیخ صاحب, وال اسٹریٹ, اچھا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میں قرآن دادی بھی آپ سے کرواؤں گا. آخری بات صرف یہ بات بہت اچھی فرمائی مفتی صاحب نے, اور یہ آپ کی ہر بات, اور ظاہر ہم قبول کرتے ہیں آپ کی ہر بات, کہ نظام کم از کم کتابی شکل میں اور 31 جلدوں میں اور 50 جلدوں میں موجود ہے, وہ آنا چاہیے سامنے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. یہ بات آپ نے فرمائی تھی کہ قوت نافذہ نہیں ہے ہمارے پاس, قوت نافذہ بھی ہونی چاہیے. جن کے پاس ہے وہ چاہتے نہیں, ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. عالم اسلام کی حکمرانوں کی ترجیحات میں, ان کی نفسیات میں اسلام کا نفاذ نہیں ہے. ان کو اپنی حکمرانی کو دوام دینا ہے. انہوں نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے. شیخ صاحب, گفتگو رہے گی جاری. ایک پرچی آپ نکال کر مفتی صاحب کو دے دیجئے تاکہ ہم خواتین و حضرات اس شخص کے نام کا اعلان کریں کہ جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, یہ ہے مریم ذوالفقار بہاولپور سے. مریم ذوالفقار صاحبہ بہاولپور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, بات ہوئی اور جس سے آغاز ہم نے کیا تھا, ہم چاہتے تھے اسی پہ گفتگو ہو, لیکن کچھ کالرز آئے, بلکہ ایک کال تو رہ بھی گئی. 500 گز میں 6 مساجد, اور یہ مساجد ان کو کیسے لیا جائے, اس میں زکوٰۃ لی جاتی ہے اور 6 مساجد ہیں, تو کیا ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے. خواتین و حضرات, یہاں پروگرام ختم کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ بہت سارے نکات ایسے ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے, گزارش کریں گے ہم شیخ صاحب سے اور مفتی صاحب سے کہ کل بھی تشریف لائیں اور ہم اسی موضوع کو لے کر کل آگے بڑھیں گے. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ دین کسی مسلمان کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا. خواتین حضرات, آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں فاقہ ہو اس گھر سے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے. اس قول میں کتنی تہداریاں ہیں, اس پر غور فرمائیے گا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.